اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں ایسا عمل بتاؤں گا جو بے اولاد حضرات کے لیے بہت ہی خاص تحفہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 آیات کا وظیفہ بتایا۔ یہ 4 آیات ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی اس کو یقین کے ساتھ اگر ان 4 آیات کو پڑھ لیتا ہے تو اس سے ایسا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، اور دنیا کی کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی اللہ کریم پوری فرما دیں گے۔ اور ایک واقعہ بھی ایک صحابی کا ہے، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گا۔ تو ناظرین، عمل بتانے سے پہلے میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ تمام مسلمان بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرمائے، اور جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو نیک صالح بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے، آمین۔ آپ سب کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتہ کہ کس کی آمین کس کے لیے قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں۔ تو ناظرین، آپ اپنی شکوہ شکایتیں ختم کر کے اللہ سے ایک دفعہ جڑیں تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کیا کریں جو کہ بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے، اور کچھ نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جب ہمارے دل میں وسوسے خیالات آنے شروع ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان چاہتا ہی نہیں ہے شیطان کہ ہم اللہ کے قریب ہوں۔ آج کی جو آیات ہیں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے قسم کھا کر فرمایا ہے، اس کے حوالے سے واقعہ میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر پر تھے، اور راستے میں ایک دیکھا کہ ایک شخص جو انتہائی غمگین بیٹھا ہے اور بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے۔ تو وہ صحابی ان کے قریب گئے، ان کے کان میں کچھ کہا، کہنے کے بعد دیکھا تو ان کی پریشانی اور تمام تر جو ان کے اوپر آثار تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ جو تم نے ان کے کان میں کہا تو کیا کہا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ 4 آیات پڑھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ آیات ایسی ہیں کہ اگر پہاڑ پر پڑھ لی جائیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ ان پریشانیوں کا، ان مشکلات کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ بے شک اللہ کریم تو حل کرنے پر قادر ہیں۔ اور یہ آیات جو ہیں سورۃ المومنین کی آخری جو 4 آیات ہیں، یہ وہ ہیں جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ تو تم سے یہ ایسی آیات ہیں، جادو جنات، بندش، ٹینشن، گھریلو جھگڑے، ہر قسم کی بیماری، اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ کے کوئی مسائل ہیں، آپ کے اوپر کوئی ایسی پریشانیاں ہیں جو آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ کیوں ہیں اور کس وجہ سے ہیں، تو انشاءاللہ آپ ان 4 آیات کو کس طرح سے پڑھنا ہے وہ میں آپ سے ذکر کروں کہ اگر آپ یہ اولاد کے لیے یا کسی اور مسئلے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اول اور آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ہر ایک وظیفہ کا حصہ ہے، کیونکہ یہ رحمت ہے۔ جب آپ اس کو شروع میں یا آخر میں پڑھتے ہیں تو اوپر اور نیچے جو اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، آپ کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔
تو آپ نے اس کے بعد اول اور آخر طاق تعداد میں درود شریف پڑھ لیں 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ جو آپ کو آسان لگے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ جو 4 آیات ہیں 115 سے لے کر 118 تک، یہ آپ نے 4 آیات جو ہیں ان کو پڑھنا ہے 1 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد جو مرد حضرات ہیں یہ ان کے لیے، کیونکہ اذان کے جو کلمات ہیں وہ مرد حضرات ہی پڑھیں گے، تو آپ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں مرد حضرات اذان دیں گے۔ یہ عمل 1 دن ہی اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فرق محسوس ہوگا۔ یہ عمل شوہر پڑھ کر اپنی بیوی حاملہ نہیں ہو رہی ہے تو ان کے کان میں یہ کلمات کہہ دیں، اگر نہیں تو پھر پانی پر دم کر کے پی لیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی نظر بد ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔